بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم من يدخلوها الا خائفین لهم في الدنیا خزی ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ مشاہدین و ناظرین، سلسلہ تفسیر کے اندر انقطاع ہوا، ذاتی مصروفیات اور ایک لمبے سفر کی وجہ سے دوبارہ اس سلسلہ تفسیر کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 سے ہو رہا ہے، اور آج کا درس 114 اور 115 نمبر آیت کا پہلا یہ درس رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے نیک اعمال، صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ بہت ہی ایک مبارک مہینہ ہماری زندگیوں سے گزرا، اللہ کوتاہیوں کو دور فرمائے اور رب الجلال احکم الحاکمین ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہر جگہ کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً اللہ رب العالمین نے جو جگہیں اپنے ذکر کے لیے خاص کی ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، اور ذکر سے مراد تمام اذکار بھی ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے اندر محدثین و مفسرین نے دو قول ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ روکنے والے لوگ کون تھے، اور ان روکنے والوں کے اندر کیا آراء ہیں۔ سب سے پہلی رائے یہ ہے، اور سب سے پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں، جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا، اور اس کی تخریب کاری میں حصہ لیا، اس کے بگاڑ میں حصہ لیا اور فساد کیا۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن جو دوسرا قول ہے وہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ اختلاف کرتے ہوئے اس قول سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اور مکہ خانہ کعبہ کے اندر ذکر و اذکار کرنے پر جو ہے پابندی لگائی، بعض دفعے وہاں پریشان کیا، تخریب کاری کی۔ اسی طرح جب جو ہے صلح حدیبیہ کے سال نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے تھے، تو ان لوگوں نے روک لیا راستے میں اور نہیں جانے دیا۔ اس سے مراد جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مشرکین اور کفار مکہ ہیں۔ بہرکیف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے روکنے والا شخص بہت بڑا ظالم ہے، وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مساجد میں جانے سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے، مساجد کی طرف بلکہ ترغیب دلانی چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے ذکر نماز ہے، نماز ہو تب، قرآن کی تلاوت ہو تب اس میں تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے نماز کو ٹالنے میں کسی کی مدد کی جائے، یا نماز کو مؤخر کرنے میں مدد کی جائے، یا ایسا کوئی بات کہی جائے۔ یہ سراسر بے بنیاد ہے، اور یہ بڑے ظلم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ وسعی فی خرابها کے اندر مفسرین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے کیونکہ وہاں قتل و غارت کی، اور اسی طرح سے وہاں کے حدود کو توڑا تھا، جو مکہ کے حرمت کے لیے قواعد و ضوابط اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے، ان کا وہ پاس و لحاظ نہیں کرتے تھے، اس سے وہی مراد ہے۔ رب الجلال نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں بڑی وعید نازل فرمائی، جہاں پہلی وعید تو یہی ہو جاتی ہے کہ ان کو ظالم قرار دیا، اور ظالم شخص یاد رکھے کہ وہ
اگر اللہ کے حقوق میں ظلم کرتا ہے، یعنی جو اللہ کا حق ہے نہ وہ خود ادا کرتا ہے نہ دوسروں کو ادا کرنے دیتا ہے، اس میں رکاوٹ بنتا ہے، یہ بھی ایک ظلم کی بڑی شکل ہے۔ اسی طرح بندوں کے ساتھ ظلم، یہ تمام کے تمام ظلم بے حد نقصان دہ ہیں اور ان کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، حقیقت یہ ہے ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی رہنا چاہیے اور خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے۔ یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن و غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین میں اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا، یعنی کہ جو بھی لوگ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو ہمیشہ ان کے انجام کا مزہ چکھانا چاہیے، ان کو احساس کروانا چاہیے کہ تم نے تجاوز کیا اللہ کی حد میں اور اللہ کے رکن کو بجا لانے میں، عبادت کرنے میں تخریب کاری کی، لہٰذا اس کو سختی سے اس کی تنبیہ ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں تو خزی ہے، اور خزی کہتے ہیں ذلت و رسوائی کو، اور ہر قسم کی وہ چیز جس سے انسان کی تذلیل ہوتی ہو اور انسان کو ایک یہ سمجھیں کہ شرمندگی اور جو عزت تھی وہ چھین جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں خزی کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جہاں یہ دنیا میں ان کا انجام ہوگا تو آخرت کے لیے بھی ایک اللہ رب العالمین نے بڑے عذاب سے باخبر کیا ان کو، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گناہوں پر مصر رہے اور مصر رہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک بڑی حقیقت کی طرف مومنوں کے لیے یہ دنیا کتنی وسیع ہے، اور کہیں پر بھی ان کو عبادت میں تنگی محسوس نہ ہو، اور وہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زمین رب الجلال نے مومنوں کے لیے سجدہ گاہ بنا لی ہے۔ اس چیز کی بشارت آنے والی آیت میں دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، یعنی کہ اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی، وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اصل میں ایسا ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، صحابہ پر بھی یہ بات بڑی مشقت اور یہ بڑی شاق گزری کہ خانہ کعبہ اگر جو ہے قبلہ رہتا تو بہتر تھا۔ اب یہ خوشخبری یہاں پر دی جا رہی ہے کہ مومنوں کو غلبہ حاصل ہوگا، اور غلبہ ہونے کے بعد وہ اس خانہ کعبہ کو ہی اپنا قبلہ بنائیں گے اور اسی کی طرف نماز پڑھیں گے۔ تو مشرق اور مغرب کا مالک اللہ رب العالمین، یعنی اگر آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا کہا تو وہ بھی سجدہ اللہ ہی کو تھا، اور مشرق کی طرف مغرب کی طرف تھا تو خانہ کعبہ کی طرف پڑھ رہے تھے، وہ بھی سجدہ اللہ کو تھا، اور مشرق کی طرف بیت المقدس کو اگر آپ سجدہ کر رہے تھے تو وہ بھی اللہ ہی کو تھا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ رب الجلال حکم الحاکمین کی رضا اس کے حکم کو بجا لانے میں ہے، لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ اس کے حکم کی فرما برداری کرتا رہے۔ اس مختصر سے درس کے اندر جو عملی پہلو ہیں وہ بہت بڑے جامع ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی بھی مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو نہیں روکنا چاہیے۔ خصوصاً آج کے حالات میں یہ بات واضح کر دوں اور اس نقطے کو سمجھا دوں کہ جہاں پر ضرورت پڑ جائے مسجد سے روکنے کی، جس طرح سے ابھی یہ لاک ڈاؤن کے حالات اور یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی، اور تمام مساجد سے اور تمام مکاتب فکر نے اور اسی طرح حرمین نے ہر جگہ سے جو ہے یہ اعلان کیا گیا کہ بھائی اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں، اس کی اجازت ہے، اور یہ اس چیز کے اندر داخل ہرگز نہیں ہے۔ کوئی اس کا غلط معنی لے کر جو ہے اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو برباد نہ کرے۔
باہر کیا پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ عام حالات کے اندر دشمنی کے لیے، عناد کے لیے، بغض کے لیے اور کوئی جائز سبب نہ ہو وہاں پر اللہ کے ذکر سے روکنا یہ بڑا گناہ ہے اور ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا عملی پہلو وہ یہ ہے جو کہ بڑا عظیم ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت ہرگز نہ کریں جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہوں، بلکہ ان لوگوں کی صحبت کریں کہ جو اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو لے کر جانے والے ہوں، اللہ کے ذکر کی طرف لے کر جانے والے ہوں۔ اور جس طرح میں نے بتایا اللہ کا ذکر جو مسجد سے جڑا ہوا سب سے اہم ہے وہ ہے نماز، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مسجد میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یا نماز با جماعت پڑھنا یہ تمام مسجدوں کے حق ہیں، اور مسجد کے لیے یہ خاص عبادت ہے جو کہ فرض ہے، لہٰذا اس کا اہتمام ہم بڑھ چڑھ کے کریں اور اس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ تیسرا عملی گوشہ جو کہ وہ بھی بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم اپنے عقیدے کے اندر یہ بات رکھیں کہ اصل اسلام وہ اس چیز کے اندر مضمر ہے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو، وہ اللہ کے حکموں کو بجا لانے میں ہے، اپنی مرضی سے نہیں، ورنہ جو شخص بھی اپنی مرضی کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتا ہے۔ اس مختصر سے درس کے اندر جو باتیں کہی گئیں دعا گو ہوں اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق بخشے، اللہ تعالی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمیں عمل صالح کرنے والی زندگی عطا کرے، ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں اور امت مسلمہ کو اللہ اپنے رحم و کرم، حفظ و امان میں رکھے اور تمام وباؤں، پریشانیوں اور بیماریوں سے بچائے۔